اللہ کی رضا خواہش نصیب ہو جائے تو باقی ہر خواہش سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں دل کا سکون لینا ہے تو دل بنانے والے سے رابطہ قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنا خدا نہیں آزماتا جتنا لوگ آزماتے ہیں۔ دکھ، درد، تکلیف۔ اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو، تم کہو نہیں میرا رب راستہ بنائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ سکون تھا، سادگی تھی، بندگی تھی۔ جب موبائل نہیں تھا تو ایک زندگی تھی۔ انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے میرا بندہ کہہ کر پکارتا ہے اور مایوسی سے بچاتا ہے۔ بیوی کی عزت کرنے والا شوہر بیوی کا غلام نہیں بلکہ عظیم ماؤں کے فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں۔ جس نے اپنی اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھائی ہوتی ہے۔ جو اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ آندھیوں اور طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مشکل دینے والے سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے، یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ صاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے لیکن انسان پیسہ اوپر لے کر نہیں جا سکتا۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرو جو کبھی آئینہ اور کبھی سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ بڑے کہتے ہیں بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نصیب سے لگتا ہے، ورنہ جتنا احساس بیٹیاں ماں باپ کا کرتی ہیں بیٹے کر ہی نہیں سکتے۔ بچپن ہی سے اپنی خواہشات اور اپنے خوابوں کو دفن کرنا سیکھ لیتی ہیں۔ کبھی ماں باپ کی فکر میں ہلکان ہو رہی ہوتی ہیں تو کبھی بھائیوں کی فکر میں گل رہی ہوتی ہیں۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ بچپن ہی سے بوجھ بانٹ رہی ہوتی ہیں۔ اپنی خوشی کا آغاز باپ کو گلے لگا کر کریں۔ یاد رکھیں باپ بوڑھا ہو کر نہیں مرتا، اکیلے ہو کر مرتا ہے۔ بوڑھی والدہ کچھ کرے نہ کرے تخت پر بیٹھی رہے تب بھی لگتا ہے کہ گھر میں ایک سکون کا گھنا سایہ ہے۔ اللہ پاک ہر ماں باپ کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی سبق سیکھے مگر جس سبق نے میری زندگی بدل دی وہ ہے دستبرداری۔ دنیا کی ہر شے سے دستبردار ہو جاؤ، سکون پالو گے۔ یہ بات تو طے ہے مجھ میں بھی یہ چیزیں اس سطح پر موجود نہیں ہے، لیکن جب جب کسی چیز سے دستبردار ہوا سکون مل گیا۔ ہم ہر چیز کو اپنا سمجھ کر اس پہ ملکیت جتانے لگتے ہیں، بس یہی بے سکونی کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم تو خود بھی اپنے نہیں، پھر کوئی چیز ہماری ملکیت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری تخلیق کا اصل مقصد بس اخلاص محبت کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی ہے۔ سب سے بدترین کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص کے ساتھ کھیلا جائے۔ بابا اشفاق احمد فرماتے ہیں پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتا ہے اور نہ اس کے مضبوط تنے کو، پھل لرزتی ہوئی عاجز سی شاخوں پہ لگتا ہے۔ محبت صرف ایک جذبہ نہیں
بلکہ یہ کسی کی موجودگی کا احساس ہے۔ محبت میں پاکیزگی ہونی چاہیے، ایسی پاکیزگی جو آپ کے سر سے دوپٹہ بھی نہ اترنے دے۔ مولا علی نے فرمایا نماز پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ سارے زخم بڑھ جاتے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ زخم کبھی بڑھتے نہیں، بلکہ وقت کے ساتھ ہم اسے سہنا آ جاتا ہے۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ ہر سوال کا جواب قرآن میں ہے، زندگی کا ہر حساب قرآن میں ہے۔ اے مسلمانوں، قرآن کھول کر تو دیکھو، تمہارے ہر درد کی دوا قرآن میں ہے۔ دعا سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں، تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین کن کی منزل تک لے کر جاتے ہیں، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا، ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض، منافقت، احسان فراموشی کا نہیں۔ یہ سجدے قبول کر کے کن کر دے یا رب۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں غصہ اس لیے آتا ہے کہ آپ انسان کی تربیت اپنے مزاج سے کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہر انسان اپنا مزاج رکھتا ہے۔ مولا علی کا قول ہے کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ بابا اشفاق احمد فرماتے ہیں اگر آپ نے کبھی دکھی انسان کو خوش کیا ہے تو یقین رکھیں تقدیر ضرور آپ کا پیچھا کرے گی، جیسے ہی اسے موقع ملے گا اس کا بدلہ ضرور لوٹائے گی۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا۔ تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا، دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین کرو سب اچھا ہوگا۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گھونٹ پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔